لیکن کیونکہ جن ویسے بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو پھر مجھے نہیں نظر آئے گا. اب جنات جب تک ہم اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ، اپنے آلات کے ساتھ میجر نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، محسوس نہ کر سکیں، تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. آپ کو صرف جو مادی اسباب ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ہے. ہمیں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ جن ہوتے ہیں کہ نہیں. بھائی ہوں، کہاں ہیں وہ؟ اگر وہ قبرستانوں کے آس پاس منڈلاتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ محض ایک خوف ہے جو ہمیں بچپن سے ڈالا جاتا ہے، ڈرو ڈرو ڈرو. ہمیں ڈرانے کے لیے، جیسے بچپن میں مجھے بڑا ڈر لگتا تھا بھو بلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج ہم پرویز ہود بھائی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ جنات کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہاں میں وہ ویڈیو کا کلپ بھی لگا رہا ہوں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور وہ جنات کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جنات کو ماننے سے فوراً انکار کر دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، ہر چیز کو یوٹیلیٹی کے حساب سے دیکھنا کہ کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ مزاج واقعی ایک فزسسٹ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک فزسسٹ جو ہے وہ ایک فزیکل فینومینن کو دیکھتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنی ایک رائے دے دیتا ہے. چاہے وہ گریوٹی ہو، چاہے وہ سیاروں ستاروں کی گردش ہو، چاہے وہ پلانیٹری سسٹم ہو، چونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو جس چیز کو نظر آ رہے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو فزکس کے حوالے سے ہمیشہ دیکھنا لازمی طور پہ ایک فزسسٹ کو تو مجبور کرے گا کہ وہ ایسی حقیقت جس کو اس نے نہیں دیکھا اس کا انکار کر دے. جنات چونکہ کسی نے دیکھے نہیں ہیں تو اس کا انکار ایک فزسسٹ کے لیے تو بہت آسان ہے، اور یہی وہ کام ہے جو پرویز ہود بھائی بڑا خوب کرتے ہیں. مگر کیا جو جنات ہے ان کے حوالے سے ایک ریٹرک کریٹ کر دینا کہ دیکھو جی فلاں مولوی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، جن کنٹرول کیسے کیے جاتے ہیں، جن پکڑتے بھی ہیں لوگ، اس حوالے سے آخر میں یہ کہہ دینا کہ جنات کو نہیں ماننا چاہیے، کیا یہ صحیح دلیل ہے؟ اس کو آرگیومنٹیٹیولی ریٹرک کہتے ہیں. وہ اپنی ہر ویڈیو میں پہلے ریٹرک کریٹ کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ مسلمان جو ایک جہالت میں مبتلا ہیں، وہ کچھ جو جہالت پہ مبتلا لوگ یا ان میں بہت بڑے بڑے لوگ جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے حوالے سے کوئی اگر وہ بات کر دیتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے وہ اس پوری اینٹی یا اس پورے بلیف سسٹم کو ہٹ کر جاتے ہیں کہ اس کو ماننے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے. مائنڈ سائنسز یا کوگنیٹو سائنسز وہ فیلڈ ہے جو مائنڈ اینڈ باڈی کی اسٹڈی کر رہے ہیں. آج بھی مائنڈ سائنٹسٹ جو ہیں، یعنی جن کو ہم نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں یا جن کو ہم کوگنیٹو سائنس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یا اساتذہ کہتے ہیں، وہ ویسٹ کے اندر بے شمار موجود ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اپنی تھیریز پیش کرتے ہیں. تھیریز ساری ایکسیپٹ نہیں ہوتی لیکن ریجیکٹ بھی نہیں ہوتی. اس تھیریز پر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فردر انفارمیشن جیسے ہی ہمیں ریسیو ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تھیری جو ہے یہ ویلیڈیٹ ہوئی ہے یا نہیں. ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ ڈونلڈ ہافمین کا بھی ہے. آج کل وہ بہت پاپولر ہیں، میڈیا کے اوپر ان کی کئی ویڈیوز ہیں. اس ویڈیو میں نہ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ڈونلڈ ہافمین کی ان تھیریز کو ویلیڈیٹ کریں، نہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو انویلیڈیٹ کریں، مگر یہ بتانا مقصد کہ کس طرح کی گفتگو ہے جو ویسٹ میں ہو رہی ہے. ویسٹ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو برین ایکٹیویٹی ہے وہ کانشیسنیس کی بنیاد پر کام کر رہی ہے، برین ایکٹیویٹی سے کانشیسنیس کریٹ نہیں ہو رہی. یعنی وہ کانشیسنیس کو ابتدا میں مان رہے ہیں اور برین ایکٹیویٹی کو بعد میں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈیتھ کے بعد کانشیسنیس سروائیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس پر ٹیڈ ایکس ٹاکس ہو رہی ہیں، اس پہ بے شمار مجمع سن رہا ہے، تالی بجا رہا ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں اڑا رہا. یہ ایک سائنٹسٹ کی وہ تھیری ہے جس کے اوپر لوگ مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ ابھی سوچ رہے ہیں. یہ ایک صحیح علمی رویہ ہے. پرویز ہود بھائی ہمارے بچپن میں وہ ایک سولر سسٹم پہ پی ٹی وی پہ آتا ہوتا تھا پروگرام، تو ہم لوگ ان سے سیکھتے ہوتے تھے اور ہم ان کو ایک بہت بڑا سائنسدان مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اسی علمی کاوش کو جاری رکھتے تو ہمیں ان سے سمجھنے کا بہت موقع ملتا. لیکن مجھے لگتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریئیکٹیو سائیکالوجی میں جاتے چلے گئے، اور وہ چیز جو فزیکل فینومینن نہیں ہے اور فزیکل فینومینن میں سمجھ نہیں آ رہی اس کو انکار کر دیتے ہیں. یہ مانے بغیر کہ مائنڈ جو ہے یا جو ہمارا ذہن ہے وہ ایک فزیکل فینومینن نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ فیلڈ کوگنیٹو سائنس کی موجود ہے، اور باڈی اینڈ مائنڈ کا تعلق جو ہے وہ سائنسدان پڑھ رہے ہیں. اگر ہم شیطان کا تعارف پڑھیں جو قرآن مجید میں دیا ہوا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک جن تھا. یعنی وہ جن جو ہے اس کے بارے میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا.
میں وہ آیت بھی لگا دوں گا آپ کی آسانی کے لیے. اور پھر سورہ ناس میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ جو آپ کے دلوں میں وساوس آتے ہیں وہ انسان اور جن کی طرف سے آتے ہیں. یہی دو سورسز ہیں. تو اس کا مطلب ہے وساوس کیا ہے؟ کوگنیٹو سائنس ہے، مائنڈ کے ساتھ تعلق ہے. اس کے بعد شیطان آپ کو بہکائے گا. بہکانا کیا ہے؟ کوگنیٹو سائنس کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اگر ہم نے اس کو سائنٹیفک لینس سے دیکھنا بھی ہے تو. اس کے بعد اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے اس نے اجازت لی شروع میں، اور ابلیس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت مرحمت فرما دی، تو اس کے بعد اگر وہ بہکائے گا تو بہکانا کیا ہے؟ مائنڈ سائنس کے ساتھ تعلق ہے، یہ فزیکل فینومینن نہیں ہے. اس کے بعد اگر شیطان کے بارے میں یہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہیں فقیری یا غربت سے ڈراتا ہے اور فحاشی پہ اکساتا ہے، تو ڈرانا کیا ہے؟ ڈرانا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے نا، سائیکالوجی ہے، مائنڈ سائنسز ہے. اور اگر وہ کہا جاتا ہے اکساتا ہے، تو یہ جو آپ کو ٹیمپٹنگ رویہ اس نے دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مائنڈ سائنسز ہے. تو اگر آپ دھیان کریں تو سب سے بڑا جن جس کا تعارف ہمیں دیا گیا ہے قرآن میں، باقی تو چلیں جو بھی ہے وہ آپ نے ایک اسمپشن بنا لی یا کہیں سے کوئی چیز لے لی، لیکن یہ چیز تو قرآن ہے نا، اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا. تو پرویز اود بھائی صاحب کے سامنے بڑی ادب کے ساتھ یہ ان کو عرض ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا جن ہے وہ ابلیس ہے، جس کا تعارف قرآن میں دیا ہوا ہے، اس کو اسپیشل پاورز گرانٹ کی ہوئی ہیں، اور وہ تمام پاورز اگر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی روٹی اٹھا کے لے جائے، کہیں ایسا نہیں ہے آپ کا مال آپ سے چھین لے. کوئی ایسا فزیکل فینومینن قرآن نے دیا ہی نہیں ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو پلے ود یور مائنڈس. قرآن نے بتایا وساوس پیدا کر دے گا، اکسائے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، بہکائے گا. دیز آر آل کوگنیٹو فیکلٹیز کے ساتھ اس کا لنک ہے. اور آج جو سائنٹسٹ ویسٹ میں کام کر رہے ہیں کوگنیٹو سائنس کے اوپر، وہ ایسا کام ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلیف بھی نہیں کرتے، وہ اس چیز کو بھی لیتے ہیں اور اس آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر قرآن کے اندر ایک چیز اس کو آپ ایمانی حالت میں نہیں بھی مانتے تو کم از کم ایز این آئیڈیا تو مانیں، اپریشیٹ تو کریں. یہ ہے ایک علمی رویہ. اگر آپ اس کو ایز این آئیڈیا بھی نہیں مان رہے اور آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے طور پہ ماننا تو ایک طرف، آپ اس کو ایک علمی آئیڈیا کے طور پہ بھی نہیں مان رہے. تو اگر آپ دونوں طرح سے نہیں مان رہے ہیں تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اور جو شیطان کا یا جن کا جو تعارف پرویز اود بھائی نے کروایا کہ بہو بلّہ ہوتا تھا بچپن میں، اس سے ہم ڈرتے تھے، یا قبرستانوں کے ارد گرد ہمیں یہ سٹوریز بتائی گئیں، یہ لوک فور سے آتی ہیں. یہ داستانیں پہلے موجود تھیں، لوگ داستانیں ریگستانوں میں بیٹھ کے بھی سنایا کرتے تھے، اور آج فیچر فلم کے پردے پہ ہارر موویز بھی ہیں. آج ہمارے ذہنوں میں جو جن کا تعارف ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھئے، وہ ہمارے پاس ایول ڈیڈ جیسی فلموں کی وجہ سے ہے. وہ کسی ایسی فلم کی وجہ سے جو ہارر مووی تھی، جو ویسٹ نہیں بنا کے ہمارے پاس بھیجی، ہم نے دیکھی اور وہ بن گئی. آج ہمارا جو جن کا تعارف ہے وہ اس طرح کا ہے کہ خود خون بہ رہا ہوگا، اس کے چہرے پہ خون ہوگا اور وہ دوسرے کو قتل کر دے گا، مار دے گا، خون پی لے گا. اس طرح یہ ڈریکولا ہم نے تو نہیں بنائی، ویسٹ سے آئی ہے. لوک فور ہو یا فیچر فلم ہو، اس کے اندر اگر جن کا تعارف ایسا کر دیا گیا ہے کہ دادی اماں نے رات کو سلاتے ہوئے کہا کہ سو جا ورنہ بہو بلّہ آ جائے گا، تو اس میں ایک ریلیجن کا کیا قصور ہے؟ اس میں ایک اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام یا کوئی اور ریلیجن جو اس سے پہلے، جیسے کرسچینٹی کا ریلیجن ہے یا جوڈزم کا ریلیجن ہے یا ہندوازم کا ریلیجن ہے، اگر اس میں ایسی کوئی بات آتی ہے تو آپ کبھی پڑھیے. اسپیشلی اسلام کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں. دیٹ ریلیٹس ٹو یور مائنڈ، دیٹ ریلیٹس ٹو یور تھاٹ پروسیس، دیٹ ریلیٹس ٹو یور کوگنیٹو ایبلٹی. ایسی بات ویسٹ کے سائنٹسٹ اگر مائنڈ سائنسز میں پڑھ رہے ہیں کہ کانشیسنیس ڈیتھ کے بعد سروائیو کرتی ہے یا نہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹیڈ ایکس ٹاکس کا ڈیوڈ ہافمین کا لگا کے دیتا ہوں ابھی ایک اس کے ساتھ ایک کلپ. تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر اتنی ساری پبلک سن رہی ہے، بڑے آرام سے اس کو سنتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ریالٹی کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، ریالٹی تو ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو ہماری جو پرسیپشن ہے اس نے آج تک ہمیں کبھی ریالٹی دیکھنے ہی نہیں دی. وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. اور ویسٹرن پیپل جو ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، وہ اس کو سنتے ہیں، اس آئیڈیا کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو سائنٹسٹ ہیں ان میں یہ غیر علمی رویہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ ایمانی طور پہ نہیں بھی مانتے خدا نخواستہ، تو آپ اس کو علمی طور پہ تو مانتے ہوں گے، یا نہیں مانتے تو آپ اس کو آئیڈیا کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف اسی ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن یہ ماننا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوگا لیکن ماننا ضروری نہیں ہے. تو اس کو ایک آئیڈیا کے طور پہ تو رہنے دیں. اگر آپ نے آئیڈیا کے طور پہ بھی ریجیکٹ کر دیا تو پھر بہت تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک علمی رویہ نہیں ہوگا. ویسٹ میں سائنس میں کوئی جو تھیری آتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی مزید انفارمیشن سائنٹیفک ملے گی اس پہ ٹیسٹ کریں گے. جتنی تھیری ویلیڈیٹ ہو گئی ٹھیک ہے، جتنی نہیں ہوئی اتنے پہ ویٹ کریں گے. ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ علم آگے چلتا ہے. ریجیکشن سے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں.
اور میں حود بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن میں بیان کردہ جو شیطان کا کانسیپٹ ہے اس کو ایک بار ریویو کریں اور دیکھیں گے کوگنیٹو سائنس اس کے اوپر کیسا کیسا کام کر سکتی ہے. ہم غصے میں کیوں آتے ہیں, ایک دم غصے میں بپھر کیوں جاتے ہیں, انسان کی جان کیوں لے لیتا ہے, یہ سوالات بڑے گہرے ہیں, اتنے چھوٹے سوالات نہیں ہیں. ایک انسان اپنی فطری طور پہ کبھی بھی کسی کی جان لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو اس کی اتنی فطرت مسخ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس طرح کوگنیٹو سائنس آپ کو اس کا جواب دے گی کہ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از گوئنگ آن وچ از ایکچولی افیکٹنگ دی کانشیسنیس آف دی پرسن, اور یہ صرف ایک برین ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو جو چیز ابھی آنے والی ہے اس پہ ویٹ کر لیجئے, انتظار کیجئے. آج کے دور میں اس وقت کھڑے ہو کے اگر سائنسدان ایک ڈکٹم دے دے ایسا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس نے علم کا راستہ روک دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کے راستے کا راہی نہیں ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں نے ساری دیکھ لی ہے, کائنات میرے سامنے ساری کھل گئی ہے, اور علم جو ہے وہ اپنی آخری حد کو چھو چکا ہے. یہ علمی رویہ نہیں ہے, اور پرویز حود بھائی جیسے بڑے ذہن سے بالکل بھی اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور پرویز حود بھائی صاحب کو اور دیکھنے والے سب کو راہ ہدایت پہ رکھے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پرویز حود بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس تصور کو جو جنات کے حوالے سے اس کو ریویو کریں گے اور کوگنیٹو سائنس کے حوالے سے بات کریں گے, نہ کہ صرف فزکس کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کے کسی اور میسج کے ساتھ کسی اور دن پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.